بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 5 میں اس کی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی، بہت سے لوگوں کی طرف سے شکایات آئی ہیں، تو میں نے آج خود سنی ہے، تو واقعی وہ اس قابل نہیں ہے کہ مجھے ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقی لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا، اور وہ سبق بھی بہت زیادہ اہم تھا، اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ، آپ لوگوں کا بھی اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ریوائز ہو جائے گا آپ کا۔ آج ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدی کیا ہے؟ اہدی ہے آرڈر کا صیغہ، امر کسے کہتے ہیں بتائیے؟ حکم دینا، کسی کو کسی بات کا حکم دینا۔ ہم نے پہلے ایک آرڈر کا صیغہ پڑھا ہے رحمان رحیم میں، رحمان اور رحیم کے لفظ میں، رحم کر، اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ ارحم، زور سے بولیے نا، ارحم۔ اب یہ ارحم بنا کیسے؟ جس طرح سے ارحم بنا ہے، جتنے بھی آرڈر کے صیغے ہیں سب کے سب اسی طریقے سے بنیں گے، آرڈر کے جتنے بھی صیغے ہیں سارے ایک ہی طریقے سے بنتے ہیں، تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ تو جب بھی کسی کو ہمیں کسی بات کا آرڈر دینا ہوگا، حکم دینا ہوگا، وہی فارمولہ ہم ہر جگہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آرڈر ہمیشہ کسے کیا جاتا ہے؟ سامنے والے کو۔ غائب کے جو 6 صیغے ہیں وہ آرڈر میں نہیں آتے، متکلم کے جو 2 صیغے ہیں میں اور ہم، یہ آرڈر میں نہیں آتے۔ یہ وائٹ بورڈ کی طرف ذرا زیادہ رکھیے کیمرے کا رخ، کیونکہ میں نے بھی ویڈیو دیکھی نا تو اس میں زیادہ آ رہا ہوں، تو مجھے دیکھنے کے لیے تو نہیں یہ ویڈیو بنا رہے ہم لوگ، یہ اصل مقصد ہے سبق، تو اس کی طرف ذرا فوکس زیادہ کیا کریں۔ جب میں اشارے سے کوئی بات کروں تو پھر آپ میری طرف کر دیں تاکہ اشارہ سمجھ میں آئے۔ 6 صیغے جو ہوتے ہیں نا مخاطب کے، کسی کو ہم جب خطاب کرتے ہیں، آپ، تم ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں، تو امر ہمیشہ ان 6 صیغوں کو کیا جاتا ہے، اور امر بنتا ہے فعل مضارع سے۔ آپ کو کسی بھی ورب کا، کسی بھی مصدر کا مضارع اگر معلوم ہوگا، مضارع، تو آپ آرڈر آرام سے بنا سکتے ہیں۔ مضارع کے 6 صیغے جو مخاطب کے ہیں وہ یہ ہے: تعبدو، تعبدانی، تعبدونا، تعبدینا، تعبدانی، تعبدنا، ٹھیک ہے؟ یعبدو، یعبدانی، یعبدونا، عبادت کرتا ہے وہ ایک، وہ 2، وہ سب، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، عبادت کرتا ہے تو ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، تم ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں۔ بہت آسان ہے۔ امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو شروع میں تا ہے نا، اس کو آپ نے ہٹانا ہے، ہٹ گئی ایک اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اس دال کو ساکن کرنا ہے، آخری حرف کو، دوسرا اسٹیپ ہو گیا۔ اگر 2 اسٹیپ سے کام بن جاتا ہے تو یہیں بریک لگا دینی ہے، آرڈر کا صیغہ بن جائے گا، لیکن ہمارا کام بن نہیں رہا۔ کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے کہ یہاں عین پہلا حرف ساکن ہے، اور پہلا حرف جب ساکن ہوتا ہے اس کی پروناؤنسیشن، اس کا تلفظ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسے پڑھیں گے کیسے؟ دودھ عجیب سا نکل جائے گا نا، عجیب سی آواز آئے گی۔ تصویر اگر عجیب سی آ جائے اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آواز اگر عجیب سی ہو تو ہم تو سارا ہمارا کلام ہی آواز سے متعلق ہے، تو اس کو پتہ کیا چلے گا کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عرب کیا کرتے ہیں کہ یہ عین جو ہے نا، عین عبد، اس کے شروع میں الف لگا دیتے ہیں، اور اس الف پر یا تو پیش ڈال دیں گے یا زیر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ پیش جب ڈالتے ہیں جب یہ درمیان والے لفظ پہ پیش ہو،
اور اگر درمیان والے لفظ پہ زبر یا زیر ہے تو یہاں زیر ڈال دیتے ہیں. یہ آرڈر بنانے کا طریقہ ہے. تو یہاں پیش ہے تو ہم نے یہاں کیا ڈالنا ہے؟ پیش. اعبد. تعبدو اس کا کیا مطلب تھا؟ عبادت کرتا ہے تو ایک مرد. اعبد عبادت کر تو ایک مرد. آرڈر. عبادت کر تو ایک مرد. تعبدانی اس میں ہم کیا کریں گے؟ عبادت کرتے ہو تم دو مرد، اس میں تا کو حذف کریں، آخر میں ساکن کرنا ہے. تو طریقہ یہ کہ یہ بس یہ جو نون ہے نا اضافی، اس کو گرا دیں. ٹھیک ہے، ساکن نہیں کریں گے، اس میں نون کو غائب کر دیں گے. واحد کا جو صیغہ ہے اس میں تو دال کو ساکن کر دیں گے. اس کے بعد جو صیغے ہیں جہاں نون آ رہا ہے وہاں نون کو کیا کر دیں گے؟ غائب. اعبدا. اعبدا عبادت کرو تم دونوں مرد. تعبدونا نون گرا دیں. اور کیا بن گیا؟ اعبدو عبادت کرو تم سب. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ میں ہے اعبدوا ربکم، اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم سب کے سب اپنے رب کی عبادت کرو. حل ہو جائے گا نا یہ. تعبدینا نون گرا دیں، شروع میں الف پیش کے ساتھ. کیا بن گیا؟ یہ عین کو صحیح کر کے لکھنا پڑے گا پھر. اعبدی. اعبدی عبادت کر تو ایک عورت. تعبدانی اعبدا عبادت کرو تم دو عورتیں. یہ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے نا یہ ہمیشہ گڑبڑ کرے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہاں کئی خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو یہ جو ہمارا قانون چلا آ رہا ہے ضابطہ یہ ہمیشہ یہاں آ کے گڑبڑ کرتا ہے. بتایا تھا، یہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے لگ رہا ہے. کیوں؟ بتایا تھا نا میں نے، آپ کو بھی یاد نہیں ہے. بھائی دیکھیں کتنی ایک فریکوینسی کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ گردان آ رہی ہے. یعبدو یعبدانی یعبدون، تعبدو تعبدانی یعبدون، گڑبڑ ہو گئی نا. پھر تعبدو تعبدانی تعبدون تعبدین تعبدانی، گڑبڑ ہو گئی. تعبدنا تھوڑا سا ہٹ کے صیغہ ہے یہ. تو اس میں اب یہ گڑبڑ ہوگی کہ تعبدون میں جب ہم حمزہ لگائیں گے شروع میں تو یہ نون نہیں گرائیں گے، ایسے ہی رہنے دیں گے. اعبدنا اعبدنا تم سب عورتیں عبادت کرو. صحیح ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ ترحمو رحم کرتے ہو تم ایک مرد، یہ ہے نا ترحمو کا مطلب. اس سے آرڈر کا صیغہ کیا بنے گا؟ کیسے بنایا؟ 3 اسٹیپ پورے کرنے. سب سے پہلے کیا کیا؟ تا ہٹا دیا. دوسرا اسٹیپ میم ساکن. تیسرا اسٹیپ الف، کیونکہ پہلا حرف ساکن ہے. اگر پہلا ساکن نہ ہو پھر کچھ نہیں کریں گے، یہیں بریک لگا دیں گے. الف. اب الف پہ 2 حرکتیں آتی ہیں، یا تو پیش یا زیر. کون سی؟ زیر، کیونکہ یہاں زبر آ رہا ہے. بن گیا ارحم. ہم نے پڑھا تھا نا پہلی کلاس میں ارحم آرڈر کر. ترحمو رحم کر تو ایک مرد، سوری رحم کرتا ہے تو ایک آدمی. ارحم رحم کر تو ایک مرد، ایک شخص سے خطاب ہے کہ آپ رحم کرو. اس سے بتائیں، بتائیے. ارحما نون غائب ہو جائے گا. ارحما تم دونوں رحم کرو. ارحمو حدیث میں آتا ہے ارحمو من فی الارض، جو زمین میں ہے ارحمو ان پہ رحم کرو. ارحمی ایک خاتون کو کہا جا رہا ہے آپ رحم کیجئے.
ایک خاتون سے خطاب. ارحما, دو خواتین سے خطاب. ارحمنا, جمع آ گئی نا خواتین, یہ گڑبڑ نون ڈھیٹ پنا صحیح ہے نہیں, یہ نون نہیں غائب ہو سکتا ہمارا. تو یہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سب اکٹھی ہو گئی ہیں, تو بس ارحمنا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, ارحمی میں صرف نون ہٹائیں گے, یہ نہیں ہٹائیں گے, یہ بن جائے گا ارحمی. ارحمی, ارحمی, ٹھیک ہے. کون سے الف کے اوپر؟ یہ کیوں نہیں آئے گا؟ اعبدا آئے گا نا, میں نے ڈالا نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن پیش لگانے میں لگا دیں, کیا جا رہا ہے؟ اعبدا صحیح ہے. جب قرآن میں تو زبر زیر پیش اصل میں تو ہم نے لگائے ہیں نا, ویسے تھوڑی قرآن میں زبر زیر پیش تھے. اچھا, یہ ہو گیا ارحم, ترحمانی, یہ ہو گیا. یہ اس کی بھائی پکچر لے لیں آپ, لے لیے, تاکہ یہ جو ویڈیو دیکھیں وہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو. اچھا, آپ لوگ جو ہے نا 30واں پارہ اگر اسی ترتیب سے مکمل کر لیں, تھوڑا زور تو لگے گا ایک دفعہ میں, جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں نا, 30واں پارہ بس ہو جائے آپ کا, تو آپ دیکھیں کتنا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں. اچھا, یہ تو ایک بات ہو گئی, امر بنانے کا طریقہ آپ کو آ گیا. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, پڑھا تھا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین سے ملتے جلتے ورب کون کون سے ہیں بتائے تھے آپ لوگوں نے؟ نستعین کا ورب کیا ہے؟ استعانہ. استعانہ. اور ویری گڈ, استشارہ, مشورہ طلب کرنا. اور جلدی بتائیں, استخارہ. تخارہ نہیں ہوتا, استخارہ. اس میں کہیں دیکھ رہے ہیں تے پہ زبر آ رہا ہے, کہیں بھی نہیں آ رہا. یہ اردو میں آ کے کچھ لفظ بگڑ گئے ہیں. استخارہ, استخارہ, استشارہ, استعانہ, استخارہ. عربی پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اردو کے الفاظ بھی, اس کے بھی تلفظ صحیح ہو جائے گا, بہت سارے الفاظ. استفادہ, بہت اچھی بات, استفادہ. اچھا, ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو نستعین کا لفظ ہے, نستعین, ہم نے جو یعبدو کی گردان پڑھی ہے اس میں کس لفظ سے یہ میچ کرتا ہے زیادہ؟ نفعل. صحیح ہے, نفعل سے کہ مشابہ ہے نا. یہ سین تا اس لیے لگ گئی اس میں کہ اس کے مصدر میں لگی ہوئی ہے. میں آپ کو وہ سارے ورب بتاؤں گا کسی وقت میں کہ عربی میں ورب کے وزن کیا کیا ہوتے ہیں, کون کون سے شکلوں میں ورب استعمال ہوتا ہے, تو اس سے پھر اس کے مضارع میں کیا چینجنگ آتی ہے. زیادہ چینجنگ نہیں ہے, بس جو اضافی لفظ ورب میں آیا ہے وہی فعل مضارع میں فٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نستعین, مدد طلب کرتے ہیں ہم. اس کو اگر ہم نے یوں بنانا ہے مدد طلب کرتا ہے وہ, کیا چینجنگ کرنی پڑیں گی؟ سب بتائیں بھائی, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا لگ رہا ہے. کلاس نہیں لی تھی آپ نے پہلے؟ دوسری کلاس ہے نا یہ.
یہ تو ساری ایک کلاس بھی آپ کی چھوٹ گئی تو بس گئے کام سے. ترتیب سے ساری کلاسیں لیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جی مدد طلب کرتا ہے وہ ایک آدمی, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ جی بھائی آپ بتائیے. یستعین. آپ کی بھی کلاسیں چھوٹی ہوئی ہیں کیا؟ تو آپ کیوں نہیں مکمل کر لیں ان کو؟ ویڈیو جتنی ہوئی ہیں وہ ساری دیکھ لیں تاکہ کلاسیں مکمل ہو جائیں آپ کی. یستعین, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے اس سے آپ نے آرڈر بنانا ہے, جو ابھی میں نے فارمولہ بتایا آپ کو, اس آرڈر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کریں گے نا؟ سب سے پہلے تو یہ آرڈر بنے گا, اس کو مخاطب کے صیغے میں لے کے جائیں گے. یستعین کا مطلب وہ ایک, اس سے آرڈر تھوڑی بنے گا, سامنے والے کو خطاب کیا جاتا ہے. کیا ہوگا یہاں؟ تستعین. تستعین, ٹھیک ہے. اب پہلا اسٹیپ تاڑ گئی, ہٹا دیا میں نے. دوسرا اسٹیپ نون ساکن. تیسرا اسٹیپ الف, اس پہ زیر آئے گا, زبر زیر آئے گا. نہیں, نون ہٹتا ہے جمع مؤنث کے صیغے میں. سب خواتین کا جو صیغہ ہوگا نا اس میں رہے گا. یہ واحد کا صیغہ ہے, یہ وہ والا نون نہیں ہے. اگر یہ ہوتا ہے نا یستعینو یستعینانی, پھر یہ نانی والا جو نون آ رہا ہے نا, نون یہ ہٹتا. یستعینونا, دیکھیں ایک ہے یعبدو, یعبدو میں دال تو اوریجنل ہے نا, تو یہاں یستعینو واحد کا صیغہ ہے. اور وہ جو ہم نے یعبدانی تعبدانی میں جو نون ہٹایا تھا وہ تثنیہ کا صیغے ہیں. تثنیہ کہتے ہیں دو کو. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ورڈ میں ہی اگر نون آ رہا ہے نا اس کا حصہ ہے, پھر نہیں ہٹے گا نون. تو استعین, الف پہ زیر آ گیا, کیا بن گیا؟ استعین. ابھی بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. استعین صحیح ہے. اب عرب کیا کرتے ہیں کہ استعین اتنا لمبا کھینچنے کے بجائے کہتے ہیں استعین. کیا کہتے ہیں؟ استعین. اس یا کو غائب کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, یہاں ایک بات دوسری سنیں کہ عربی میں 3 الفاظ ایسے ہیں, واو, الف اور یا. واو, الف اور یا, یہ الفاظ کسی بھی ورڈ میں آتے ہیں تو یہ صیغے کی جو اوریجنل شکل ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ صیغے کی اوریجنل شکل کو بگاڑ دیتے ہیں. اب جیسے استعینو میں یا آ رہا ہے نا, اب عرب کیا کرتے ہیں, شارٹ میں اس کو حذف, استعین. تو اس لیے ان الف, واو, الف اور یا کو کہا جاتا ہے حروف علت. علت بیماری کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا صاحب علیل ہیں, اتنے عرصے سے علیل ہیں, بیماری. لیکن یہ اصطلاحی لفظ ہے, آپ کے لیے یاد کرنا مشکل, تو آپ اس کو یوں یاد کریں گے گڑبڑی الفاظ. گڑبڑ کر دیتے ہیں, یہ اس کے جو اوریجنل شکل ہے نا صیغے کی وہ بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی لفظ میں جب یہ الفاظ آئے ہوئے ہوں گے اور تو پھر آپ کو بالکل ویسا صیغہ نہیں ملے گا یعبدو تعبدو کی طرح, تھوڑا سا بدلاوا ملے گا. لیکن تو آپ نے دیکھنا ہے اس سے اگر میچ کر رہا ہے تو بس وہی صیغہ قرار دے دیں آپ اس کو. ٹھیک ہے, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے پڑھا تھا یعبدو, یعبدو عبادت کرتا ہے وہ ایک آدمی. قول کسے کہتے ہیں؟ قول کہنے کو. کہتا ہے وہ ایک آدمی. یقولو, دیکھو یقولو یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ واو آ رہا ہے نا. اب یقولو کون پڑھے, اتنا مشکل. یق کے بعد بریک لگاؤ, پھر ولو. عرب کیا کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں یقولو. کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے سیقول السفہاء,
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ بیوقوف لوگ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا تمہیں پرانے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے. یقول الذین استضعفوا کمزور لوگ کہیں گے. یقول جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. تو آپ کو اندازہ لگا لینا پڑے گا, سوچنا چاہیے کہ یہ مل کس سے رہا ہے, میچ کس سے کر رہا ہے, یعبدو سے. صحیح ہے نا. لیکن پورا یعبدو جیسا کیوں نہیں ہے, اس میں واو آ رہا ہے, یہ تینوں حروف میں سے ایک نہیں. حذف میں نے بتایا ہمیشہ حذف نہیں ہوگا واو, کبھی حذف ہو جائے گا شارٹ کرنے کے لیے, کبھی اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی, کبھی حذف ہوتا ہے کبھی شکل تبدیل ہو جاتی ہے, یہ گڑبڑ چلتی رہتی ہے اس میں. تو وہ بہت آسانی سے پکڑائی میں آ جائے گا, یہ ٹریس ہو جائے گا یہاں کیا ہوا کیا ہے. جب آپ کو یہ گردانیں یاد ہوں گی نا آپ خود ہی پہچان جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم 30ویں پارے میں آئیں گے تو یہ دیکھو یہ صیغہ آ رہا ہے, یہ آپ نے وہاں پڑھا ہے, یہ وہ ہے, دیکھو اس سے ملتا جلتا ہے, یہ آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے یہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ یقول اسی طرح اچھا یہ ہے استعین. قرآن میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اصل میں تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. بولو بھائی وَاسْتَعِینُوا. استعینوا کون سا صیغہ ہے, تستعینون. یہ ہے یستعینوا, وہ ہے تستعینوا, اور جمع آئے گا تستعینون جیسے تعبدون. تو جب ہم نے شروع میں الف لگا دیا استعینوا, نون گر گیا نا آخر میں, استعینوا. واو الف جو ہے نا شروع میں سائلنس ہو جاتا ہے جب پہلے کوئی حرف آئے. واستعینوا ملا کے پڑھتے ہیں ایسے. اتنی زیادہ پیچیدگی میں جانے کی ضرورت نہیں, میں زیادہ گہرائی میں چلا گیا. صرف آپ ابھی جو سمجھنے کی چیز ہے وہ بیسک جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امر بنانے کا بنیادی طور پہ طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر اتنا بھی سمجھ میں آ جائے تو آج کا سبق حل ہو گیا ہمارا. یہ چیزیں پھر آگے تفصیل میں آتی رہیں گی. تو امر بنانے کا طریقے کے 3 اسٹیپ سمجھ میں آ گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہدیو یہ کون سا صیغہ ہے, یفعلو, بالکل درست. ہدایت اس کا مصدر ہے. ہدایت, ہدایت کا مطلب رہنمائی کرنا, ہدایت دینا. ہم کہتے ہیں نا فلاں نے مجھے ہدایات دیں بہت ساری, رہنمائی کرنا کسی کی. اچھا تو یہدیو ہدایت دیتا ہے. ادھر توجہ کریں بھائی, ہدایت دیتا ہے وہ ایک آدمی, ہدایت دیتا ہے وہ ایک آدمی. اب اس سے ہم نے آرڈر بنانا ہے. اچھا میں نے یہ دیکھیں یہ آخر میں پھر وہی حروف گڑبڑی میں سے کوئی حرف آ گیا نا. گڑبڑی حروف میں سے کون کون سے حروف ہیں گڑبڑی, باء الف اور یا, آ گیا نا ایک حرف. تو عرب کیا کرتے ہیں یہدیو, منہ گھمانا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, اس کو کر دیتے ہیں یہدی. قرآن میں آتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہادی اس میں فاعل ہے, جیسے یرحم سے راحم, تو ہادیو اصل میں تھا ہادیون, ہدایت دینے والا. ہم کہتے ہیں ہادی کون ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہدی ہدایت دیتا ہے وہ ایک آدمی. صحیح ہے. اس سے آرڈر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تہدی. پہلے تو اس صیغے میں ہم جائیں گے جو جس میں سامنے والے کو خطاب کیا جا رہا ہے. یہدی سے کیا, تہدی, ہدایت دیتا ہے تو ایک آدمی. اب اس سے آرڈر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ تو یہ ہٹا دیں, شروع میں
آخر کو کیا کریں؟ ساکن. وہ پہلے ہی ساکن ہے. تو ہم نے کہا یہ تو پہلے ہی ساکن ہے، تو ہم نے کہا اب اسی کو ہٹا دو. کچھ تو کرنا ہے نا ہم نے، کیونکہ یہ گڑبڑی حروف ہیں، کبھی ہٹ جائیں گے کبھی ساکن ہو جائیں گے، یہ ان کے ساتھ ٹینشن چلتی رہے گی. بیمار ہیں یہ، بیمار. صحت مند آدمی پہ بوجھ ڈالو تو بیمار بن جاتا ہے، بیمار پہ مزید بوجھ ڈالو تو غائب ہو جاتا ہے. یہ پہلے سے بیمار ہے، ساکن ہے پہلے سے، اس کو مزید بیمار کریں گے تو اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو حذف کر دیا. اب پہلا حرف ساکن ہے، پڑھنا مشکل ہمارے لیے. شروع میں حمزہ لائے. حمزہ پہ زیر آئے گا یا پیش آئے گا؟ زیر آئے گا. کیا بن گیا یہ؟ اہدی. قرآن میں آتا ہے اہدی نا. نا کیا چیز ہے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. ربہ ربہما ربہم ربہا ربہا ربہما ربہن. ربکا ربکما ربکم. ربکی آپ لوگ کہیں نا، ربکما ربکنہ. ربی ربو نا. نا کا معنی ہمارا یا ہمیں، ہم سب کے لیے نا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اہدی نا، ہدایت دے ہمیں. کس چیز کی ہدایت دے؟ الصراط المستقیم، راستے کی. ایسا راستہ المستقیم جو سیدھا ہے. اس میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ اتنی آسان سی بات ہے یہ شروع میں بہت ٹھہر ٹھہر کے جو میں پڑھا رہا ہوں نا، یہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھاؤں گا، آگے ذرا اسپیڈ ماروں گا میں تاکہ یہ بیس آپ کی مضبوط ہو جائے. اس لیے ذرا سلولی چل رہے ہیں ہم لوگ، ورنہ آپ لوگ شادی میں نہیں آئے ہوئے. 30واں پارہ مکمل کرنا ہے، تو یہ چونکہ بیسک ہے نا گرامر کی، یہ اگر دماغ میں نہیں بیٹھی تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے بہت آرام سے ہنستے کھیلتے، بہت آپ پہ ہلکا سا بوجھ، کیونکہ آپ پہلے ہی بیمار ہیں، مزید بوجھ ڈالا تو یا کی طرح حذف نہ ہو جائیں گے، غائب نہ ہو جائیں، کلاس چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں آپ لوگ. اہدنا الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا پل صراط. المستقیم سیدھا. یہ مٹا دوں نا اہدنا عثمان بھائی؟ المستقیم. یہ کیا چیز ہے المستقیم؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ دیکھیں سین تا آ رہی ہے شروع میں، کچھ اندازہ لگائیں. اس کا ورب کیا آئے گا؟ ویری گڈ، آپ بتائیے. استقامت نہیں ہوتا، استیق، تا کے نیچے زیر ہوتا ہے. اس کا مصدر آئے گا استقامت، جیسے استعانت پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے. استقامتن، ٹھیک ہے. اس کا مضارع کیا آئے گا؟ پہلا صیغہ مضارع کا بھائی آپ نے نستعینو پڑھا ہے نا، نستعینو تو پڑھ لیا. دیکھیں اب ایک جو لفظ آپ پڑھ لیں گے نا، باقی سب اسی سے میچ کریں گے. نستعینو، ویری گڈ. یستقیمو، نستعینو کی طرح نستقیمو، نستقیمو میں نون ہٹا کے یا لگا دیں، یستقیمو. غلط لکھ دیا. یستقیمو بالکل نستعینو کی طرح ہے. یستقیمو کا معنی استقامت کہتے ہیں سیدھا رہنا، قائم و دائم رہنا. تو یستقیمو قائم دائم رہتا ہے وہ ایک آدمی. اب میں آپ کو اس سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ہم نے پڑھا تھا راحم، ساجد، عابد، یہ سب اسم فاعل ہے نا.
عبادت سے عابد عبادت کرنے والا، رحمت سے راحم رحم کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود بولو جسے معبود، مضروب جس کو مارا جائے، ضارب مارنے والا۔ یہ جو مصدر ہے نا استقامت، جتنے بھی اس وزن کے مصدر آئیں گے ان کا جو اسم فاعل ہے وہ فعل مضارع جیسا ہوگا۔ کیسے؟ جو فعل مضارع ہے نا اس میں شروع میں یا ہٹا کے میم لگا دیں، میم پیش کے ساتھ، بن گیا مستقیم۔ کتنا آسان۔ راحم فاعل کا جو وزن ہے وہ یہاں نہیں آئے گا۔ یستقیم مستقیم، مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھا چلنے والا۔ یستعین، بتائیے آپ بتائیے مولوی صاحب، یستعین، میں ہر داڑھی والے کو مولوی صاحب کہتا ہوں اس لیے پریشان نہ ہوں۔ یستعین اس میں فاعل کیا آئے گا؟ آپ کی توجہ لکھنے کی طرف تھی نا اس لیے۔ یستعین، بھائی کچھ بھی نہیں کرنا، صرف میم لگا دینا ہے، مستعین، کتنا آسان ہے۔ یستشیر، مشورہ لیتا ہے وہ ایک آدمی، اس میں فاعل بناؤ مستشیر، مشورہ لینے والا، کتنا آسان ہے۔ یستعیذ، پناہ طلب کرنا، یستعیذ۔ یستعیذ، پناہ طلب کرنے والا، پناہ طلب کرتا ہے وہ ایک آدمی، اس میں فاعل بنائیے مستعیذ، آسان۔ یستخیر، استخارہ کرتا ہے وہ ایک آدمی، تو استخارہ کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ مستخیر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس میں فاعل جو ہم نے پڑھا تھا نا راحم، ساجد، یہ وزن اس باب کے لیے نہیں ہے۔ اس باب میں سین تا لگی ہوئی ہے نا، تو اس میں ہی بس وہیں میم لگا کے سب حساب پورا ہو جائے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، چلا تو ہمیں راستے پر، ایسا راستہ المستقیم جو کہ سیدھا ہے۔ یہ ال کیا چیز ہے؟ ال عام طور پر مخصوص شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مخصوص۔ المستقیم وہ جو مخصوص سیدھا راستہ جو اللہ کی نظر میں متعین ہے، جس پہ ہم سب کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ شاید اس سے ملتا جلتا لفظ انگلش میں دی ہے، دی، صحیح ہے نا؟ دی مین، وہی آدمی جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا۔ اور الف لام ہٹا دیں گے، مستقیم کوئی بھی راستہ، مخصوص راستہ نہیں بلکہ کوئی بھی راستہ، تو المستقیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی تھا میرا خیال ہے لیکچر 5 جو ہم نے یہیں تک پڑھا تھا اس میں، تو کافی ہے آج کے لیے۔ یہ امر بنانے کا طریقہ اس میں آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا ایک چیز اور اس میں بتا دیتا ہوں پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ اہدی، یہ المستقیم کسی کی سمجھ میں اگر نہ آیا ہو نا گرامر کے لحاظ سے تو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، ختم، اتنا بھی کافی ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی ہم نے عربی لینگویج نہیں سکھا رہے اس میں، وہ سکھانے کا پھر الگ طریقہ ہے، وہ مشکل بھی ہے۔ تو المستقیم کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستہ۔ ہم نے تو اتنی گرامر حل کرنی ہے جس سے ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آ جائے، عربی زبان میں سمجھ میں آئے قرآن۔ المستقیم، ہاں یہ ہے، سوری یہ ہے، یا بھی ہے، عربی میں یہ نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے مستقیم۔ اچھا اب ایک آخری بات جو آج کے سبق میں اہم ہے، یہدی، یہ تہدی بلکہ
ہدایت دیتا ہے تو ایک آدمی. تثنیہ بتائیے اگلا صیغہ کیا ہوگا بھائی؟ تضربو سے، ترجیعو سے، ترحمو سے. اگلا صیغہ کیا ہے؟ ترحمانی. تو یہ ہوگا تہدی تہدیانی. صحیح ہے. آگے ہے تہدیونا. پھر ہے تہدیینا. تہدیانی. اور آخر میں تہدینا. تہدینا ترجعنا. شروع میں ہمیں قرآن کے ترجمے سے زیادہ گرامر پڑھنی ہے، اس لیے شاید آپ کو یہ کلاسز ہماری خشک لگیں تھوڑی تھوڑی، کیونکہ ابھی ہم ترجمہ کم پڑھ رہے ہیں، گرامر زیادہ پڑھ رہے ہیں. جب یہ گرامر کچھ حل ہو جائے گی پھر اس ترجمے میں اسپیڈ بڑھ جائے گی ہماری. پھر صحیح ہے. ایسا ہی ترجمہ ہوتا تو وہ تو میں اردو میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. آسان ہے نا ترجمہ، بلکہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ترجمے والا قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، اس پہ دیکھ کے آپ پڑھ لیں. یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ نیٹ پہ سننے کی ضرورت ہے. تہدینا. ہدایت دیتا ہے تو ایک آدمی. ہدایت دیتے ہو تم دونوں، تم سب. تو ایک عورت، تم دو، تم سب. ٹھیک ہے. امر بنایا ہم نے اس سے، اس کو حذف کر دیا. اہدی. اس سے بتائیں جلدی سے. اہدی یعنی تھا نا، نون گرا دیا. کیا بن گیا؟ یہاں ہمارے پاس گرانے کے لیے ایک چیز موجود ہے تو ہم نے یا سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، تو کیا بن گیا؟ اہدیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو تہدیونا ہے نا، تہدیونا، یہاں پھر یہ یا گڑبڑی حرف آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اب یہ تہدیونا پہ منہ گھمانا عربوں کو مشکل لگتا ہے. عربوں نے اس کو شارٹ میں کر دیا تہدونا. کیا کر دیا؟ یہ یوں پڑھتے ہیں تہدی تہدیانی تہدونا، وہ گڑبڑی حرف کی وجہ سے. تو اس کو کیا کرتے ہیں عرب؟ تہدونا. اب جب قرآن میں تہدونا کا لفظ آئے گا تو آپ سوچیں گے تعبدونا سے مل رہا ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے. تہدونا امر بنے گا. سوری، یہ جو واو گڑبڑی ہے نا، گڑبڑی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ اس سے گڑبڑ کروائیں آپ لازمی. یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی آپ کوئی بعض دفعہ گڑبڑ لوگ بھی، کیونکہ اس کے دوست نے جب گڑبڑ کر دی تو اب اس کو شرم آ رہی ہے کچھ گڑبڑ کرتے ہوئے. دوسری بات یہ کہ یہ واو جو ہے یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. یہ تو وہ والی واو ہے تعبدون میں جو آگے واو آ رہی ہے، یہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتنی باریکی میں نہ جائیں آپ، بس ہلکا ہلکا سمجھنے کی کوشش کریں. تہدیونا سے کیا بن گیا؟ تو یہ بن جائے گا اہدو. کیا بن گیا؟ اہدو. ٹھیک ہے. تہدیینا، اہدی، اہدی یہ میں ابھی صاف کر کے پوری گردان لکھ دوں گا آپ کو. تہدیانی، اہدیا. تہدینا یہ جمع مؤنث ہے، سب خواتین اکٹھی ہو گئی ہیں، لہذا بس یہ اہدینا. اب ہماری گردان کیسے بن جائے گی اس کی؟ یہ میں صاف طور پہ آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ اس لیے ہمارا امر کا جو چیپٹر ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. اہدی. کیا ہو رہا ہے لائٹ کو؟ اہدیا، اہدو. اہدی. اہدیا. بھئی یہ وائٹ بورڈ کی طرف ہے یا نہیں ہے؟
ایک منٹ، اہدینا، یہ اہدی یو ہوگا، اصل میں ہوگا اہدی یو، گڑبڑی حرف آنے سے اس کو وہ منہ گھمانا مشکل ہوتا ہے، اہدی یو، انہوں نے اہدو بنا دیا اس کو، واو کو وہ جو یا درمیان میں آ رہی ہے اسے غائب ہی کر دیا، ٹھیک ہے. اہدی اہدیا اہدو اہدی اہدیا اہدینا، اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بس، امر کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اس طرح سے بنتا ہے امر، آرڈر کے صیغے بن گئے یہ سارے. ہدایت دے تو ایک، اہدیا تم دو ہدایت دو، اہدو تم سب ہدایت دو، اہدی تو ایک عورت ہدایت دے، تم دو تم سب. صحیح ہے. اچھا ایک اور آخری بات کہ یہ جو الف ہے نا، جب اس سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. جیسے فا کا معنی ہوتا ہے پھر یا تو، ہم جب کہتے ہیں تو ہدایت دے تو فہدی، تو فہدی کو پڑھتے ہیں فہدی شارٹ میں. جیسے قرآن میں یا ایھا الناس اعبدوا، اصل میں ہے اعبدوا، لیکن شروع میں الناس کا لفظ آ رہا ہے نا، الناس، تو سین کو ہم عین سے ملا دیتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. جب بھی اس الف سے پہلے کوئی لفظ آئے گا قرآن مجید میں، یہ الف لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یا زیدو، اے زید، اعبد عبادت کر، تو ملا کے پڑھیں گے یا زید اعبد، الف کو کیا کر دیں گے سائلنٹ، لیکن لکھا آئے گا الف، اس لیے جب لکھی بھی تحریر ہوگی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ آج کی ہماری لیکچر نمبر 5 کے نام سے اس کو اپلوڈ کریں پھر آپ عثمان بھائی، لیکچر 5 تو گویا ہمارا 7واں لیکچر ہوا ہی نہیں ہے اس ہفتے، ٹھیک ہے. اس کو ریپلیس کر دیں گے، لیکچر 5 جو پہلے ہو چکا ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا، اس کی جگہ یہ والا رکھ دیا جائے گا، رکھ کے بھی دکھا دیا میں نے آپ کو، اٹھا کے رکھ دیا جائے گا. چلیں جی.